نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے فوراً عاملین حضرات کے پاس جاتے ہیں یا اس طرح کے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو اسباب جو ہے اختیار کر رہا ہوں، جس شخص کے پاس میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، جس بندے کے اوپر بھی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بیماری، مصیبت، پریشانی جو ہے یہ کس کی طرف سے آئی ہے۔ تو یقیناً ہم سب کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوگی کہ مصیبتیں، پریشانیاں اور خوشیاں، راحتیں صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آتے ہیں۔ انہی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات سے بندے کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو جس کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں ہمیں اسی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو آگے بات کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی مفید باتیں اور اسلامی بیانات اور وظائف اور اس طرح کے مسائل آپ کو بر وقت ملتے رہیں گے۔ تو ہمیں جس طرح جس وقت بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشان، چاہے جتنی بڑی مصیبت ہو، دنیا کی مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے اور خوشی کوئی بڑی خوشی نہیں ہے، چونکہ قیامت کے دن جب اللہ رب ذوالجلال انسان کو جہنم کا نظارہ کرائیں گے، جب وہ شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھے گا تو وہ قسم کھا کے کہے گا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے، حالانکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مشقت میں، تکالیف میں زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا ہوگا۔ تو آخرت کی مشقت اس کے سامنے، جب وہ دنیا کی مشقت جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دنیا کی تکلیف تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں ہر طرح کی راحت، خوشی، یعنی من چاہے زندگی گزار کر یہاں سے گیا ہوگا، ہر خواہش اس کی پوری ہوئی ہوگی۔ جنت کا ایک نظارہ اللہ رب الجلال کرائیں گے، وہ قسم کھا کے کہے گا میں نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اس میں برداشت کرنا چاہیے، صبر کر لینی چاہیے، اللہ رب الجلال سے دعا کر لینی چاہیے۔ تو اگر بندے کے اوپر کوئی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں آ جائے تو سب سے پہلے کسی کے پاس جانے سے پہلے انسان کو صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور جو دعا ہے، دعا کی طاقت کو آزمانا چاہیے۔ دعا کی جو طاقت ہے بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے وظیفوں، ہر قسم کے تعویذ سے جو زیادہ طاقت ہے وہ دعا کی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ اکثر لوگ جن کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں وغیرہ آتی ہے وہ فوراً کسی عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، تعویذ کنڈے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دعا کی طرف کوئی بھی نہیں آتا، حالانکہ جو سب سے طاقتور ترین جو ہتھیار ہے، جو طاقتور چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے انسان کے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب الجلال کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو ضرورت مانگے، پریشانی ہے پریشانی کو اللہ رب الجلال سے دعا کر کے ہم دور کرنے والے بنیں، یعنی جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب الجلال کے سامنے دعا کر کے ہمیں اس کو ختم کرنے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دعا کو دعا کی طرف مانگا جائے، جلد بازی نہیں کرنی، دعا مانگتے وقت جلد بازی نہیں کرنی، بالکل سکون، اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دیر اللہ رب الجلال کے سامنے مانگا جائے تو انشاءاللہ تعالی کہیں آگے پیچھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیٹھے بیٹھے آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔